جناب چودھری حارث مختار صاحب، لاہور سے تعلق ہے جی، وکیل ہیں پیشے کے اعتبار سے. آپ نے ایک لا فرم بنا رکھی ہے حارث مختار ایسوسیٹ. بڑا مشکل ہوتا ہے ایک وکیل کے لیے، مطلب اس کے کیسز اتنے ہوتے ہیں، اس کی اسٹڈی ہے، پریپریشن ہے، روز تاریخیں، یہ وہ. میں نے جب بھی دیکھا آپ کو گفتگو کرتے ہوئے، آپ کے لوگ بہت فین ہیں میرے سمیت. حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جس خوبصورت انداز سے آپ سناتے ہیں، ایک بات بتائیں کہ یہ وقت کہاں سے نکلتا ہے اس قیمتی وقت کو؟ یعنی فقیروں کی، ایک تو یہ کہ میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس کو پڑھنا. آپ کا تعلق غالباً سرگودا سے ہے اور لینگویج ویسے بھی مشکل ہے، اور وقت کیسے نکلتا ہے؟ اور کچھ ہمیں بھی ذرا آج بسم اللہ کریں، ابتدا تو شعر اشعار سے ہو جائے تاکہ سارے انجوائے کریں. بہت شکریہ بابا جی. جب میری آپ سے ملاقات ہوئی بابا جی، تب میں وکیل نہیں تھا، تب میں لاء کا اسٹوڈنٹ تھا. واہ. اور اسٹوڈنٹ میں یہ بات بڑا بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت ہی ویک اسٹوڈنٹ تھا، مطلب رج کے نالائق. اور میرے والدین اس چیز سے بڑے پریشان تھے، کیونکہ جب بھی اسکول جاتے تھے تو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور جب رزلٹ آتا تھا تو رشتہ دار فون کر کر کے پوچھتے تھے جان کے تنگ کرنے کے لیے کس کا رزلٹ کیا ہے، اور کسی بات پہ پکڑا نہیں جاتا تھا. بس یہ والا جو پوائنٹ تھا نا، یہ بڑا ویک پوائنٹ تھا. اچھا، جب پھر ٹائم گزرا اور سورہ رحمان کا میسج ملا اور آپ سے ملاقات ہوئی، کہ فیلیئرز اتنے زیادہ دیکھ لیے ہوئے تھے، ہمیشہ ہر ایگزام میں فیل ہونا، کوئی کام کرنا اس میں فیل ہونا، تو بڑا ایک وہ تھا. مگر جب سورہ رحمان سنی نا باپ جی، تو ایک ایسا وہ کانفیڈنس ملا، ایک ایسی ایک ہمت ملی کہ کیونکہ جب یہ والی ایج ہوتی ہے نا جس میں بندہ ٹین ایجز میں ہوتا ہے. میری اس وقت ملاقات، جب آپ سے ملاقات ہوئی تب میری عمر 19 سال تھی. اور اس ٹائم پہ بندہ بہت کنفیوزڈ ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی وہ ٹین ایج میں کہ بندہ کس طرف جائے. بہت سارے رستے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کانفیڈنس ہوتا نہیں ہے، بالکل زیرو کانفیڈنس، اور بڑا عجیب سا سینیریو بنا ہوتا ہے. اس ٹائم پہ جب سورہ رحمان کا میسج مل جائے اور بندے کے اندر ایک کانفیڈنس آئے. میں اکثر آپ کی ایک بات پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ کہا کہ جب اللہ کی رحمت آتی ہے تو وہ کمپلیٹ پیکیج میں آتی ہے، وہ ہر چیز واش آؤٹ ہو جاتی ہے، وہ چاہے آئدر اٹس فائنینشیل، اٹس مینٹل، اٹس اسپرچل، کسی قسم کا بھی مسئلہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا، لاء میں نے کمپلیٹ کر لیا، اور لاء کمپلیٹ کرنے کے بعد بڑا ٹائم بھی گزر گیا. لاء کمپلیٹ 10 سال بھی ہو گئے مجھے لاء کمپلیٹ کیے ہوئے، اور بڑے کیسز بھی ملے، کیسز میں بڑی کامیابی بھی ملی. اور اس کے بعد پھر جب لاء فرم سٹارٹ کی، میں بڑا کنفیوزڈ تھا کہ میں شاید بڑی جلدی انڈیپینڈنٹلی ایک لاء فرم سٹارٹ کروں. مگر آپ نے بڑا انکریج کیا اور آپ نے ہی اس کا نام رکھا ہے HM لاء ایسوسیٹس، حارث مختار لاء ایسوسیٹ. مگر میں نے ایک چیز دیکھی ہے باپ جی کہ آپ نے ہر کام میں بڑا انکریج کیا ہے. آپ نے کبھی کسی کام میں یہ نہیں کیا کہ نہیں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. آپ نے ہر کام میں بڑا سپورٹ کیا ہے، آپ نے ہر کام میں ایک بڑا ہمت دلائی ہے. تو یہ میرے لیے ہمیشہ ایک بڑی پازیٹیو چیز رہی ہے. اس کے بعد پھر کبھی فیلئر سے ڈر نہیں لگا. اور پھر واقعی میں ایک ایسا چینج آیا، کیونکہ آپ سے ملنے کے بعد ایسی تھاٹس ڈسپلن ہوئی. اتنا ایک جب بندے کی تھاٹ ڈسپلن ہوتی ہے تو بندے کا پورا ایکٹ ڈسپلن ہو جاتا ہے، بندے کی پوری باڈی لینگویج ڈسپلن ہو جاتی ہے. تو وہ ایک بڑی تقویت ملی. اور پھر لاء بھی کمپلیٹ کیا. وہ نالائق اسٹوڈنٹ بالکل نالائق نہیں رہا، اور پھر محنت کرنے والی سائڈ پہ آ گئے. پھر موم سے ملاقات ہوئی، مگر پھر جو آپ لوگوں کی تربیت تھی وہ تو میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. تو تب سے پھر یہ کہانی ذرا سٹارٹ ہو گئی. دوسری بات باب جان، جو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، تو میں صحیح بات بتاؤں تو مجھے پنجابی زبان ویسے ہی بہت پسند ہے. اگر میرا بس چلے تو میں شاید اردو میں کبھی بات ہی نہ کروں، ہر وقت پنجابی میں بات کروں. اور کیونکہ تعلق بھی سرگودا سے ہے، اور کیونکہ وہ پٹوہاری اور سرائکی ایکسنٹ ذرا مکس ہے اس میں. مگر جو سب سے اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جب کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب کی، تو یہ والا جو کلام ہے نا، اس سے
پڑھنے کا بھی مزہ آیا. اور یہ جتنے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ, ان کے کلام جب بھی پڑھتا تھا یا سنتا تھا تو یہ صرف ایک ہی طرف اشارہ کرتے تھے, اور وہ بالکل نسبت کی کہانی ہے. ابھی جیسے آپ بھی جو شعر پڑھ رہے تھے کہ راہ دے راہ دے راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے بن مرشد تن راہ نہیں ملنا رول مرسیں وچ راہ دے. تو باب جی بات صرف اتنی ہے کہ جب سے ملاقات ہوئی آپ سے اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت میں, تب بھی یہ چیز, ورنہ تو بہت سارے کلام پہلے بھی سنتے تھے, وہ صرف الفاظ کی شکل ہوتے تھے, مگر جب ملاقات ہوئی تو اسٹوری چینج ہوئی. اچھا جی, کوئی اور شعر بھی سنائیں, یہ تو میں نے سنا دیا. باب جان اس کے بعد جب آپ جب بات کریں گے تو میں جڑی گڈیاں. جی ہاں جی, بسم اللہ. جی باب جان وہ ہے کہ جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں کدی نہ کرن اچائیاں. سن لیں غور سے. ہاں جی دوبارہ. وہی جیڑیاں گڈیاں آپے اڈیاں کدی نہ کرن اچائیاں, اوہی گڈیاں چنگیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ اڈائیاں. واہ, بات سمجھ میں آ گئی. اچھا جی, یہ بڑی زبردست آپ نے جڑی گڈیاں سائیاں آپ اڈائیں. ابھی آپ اور ہم سب سن رہے تھے جو کلندر پاک سے ملے. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں, آپ سب دیکھ رہے ہوں گے, کین یو فائنڈ اے ڈفرنس؟ جو نہیں ملے, جو ملے, کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا. ان کی جو کلندر پاک کی جو محبت ہے وہ آپ کی گفتار میں, آپ کے عمل میں بڑی واضح طور پہ نظر آتی. بس آپ نہیں ملے ان سے, سعدیہ تو ملی تھی. چلے 5 ملاقاتیں صحیح, میں کہتا ہوں 1 ملاقات سے, میں کہتا ہوں 1 لمحے کی ملاقات سے. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ میں باب جی ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جی پلیز. کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی, مگر کیونکہ بالکل وارث کلندر سے ملاقات ہوئی, مگر جو تربیت وارث کلندر نے دی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے کام بھی خود دیتا ہے کہ اس کو کرو, پھر خیال بھی خود دیا, پھر گفتار بھی خود دی, پھر ہر چیز خود دے کے پھر سامنے بٹھا کے آرام سے پوچھا کہ عمل میں اور گفتار میں اس کا راز کیا ہے. تو اب جن اس کا راز تو بالکل میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ چنگیاں دا, حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چنگیاں دا تے ہر کوئی بندا تے تو مندیاں دا والی, کوئی وسیلہ تیرے نا دا تے میری عملوں چولی خالی. تو اب جن عمل والی جو بات ہے نا, اس میں تو کوئی میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے, جو بھی ہے وہ آپ کی محبت کے صدقے ہی ہے. آپ ایک بات کرتے ہیں کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ وہ فرماتے تھے کہ ہم سے محبت کر کے دیکھ لو اور ہم سے نفرت کر کے دیکھ لو, دونوں کے رزلٹ تمہارے سامنے آ جائیں گے. تو میں نے یہ چیز, اب میں اس چیز کا وٹنس ہوں کہ میں نے دیکھا ہے, ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ملے, جو آپ سے بھی نہیں ملے, جنہوں نے صرف آپ کے بارے میں سنا ہے, اور میں نے ان کی زندگیاں چینج ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. دور بیٹھ کے محبت ہے, بالکل نہ کوئی ملاقات ہوئی ہے, بس صرف کسی کے منہ سے سنا ہے, اور اس کے بعد ایسی زندگیاں چینج ہوئی ہیں کہ بندہ امیجن نہیں کر سکتا, اور میں اس چیز کا آئی وٹنس ہوں. اور اس کے بعد ایک ایسی تبدیلی جو کہ ممکن ہی نہیں ہے, آپ سے ملنا تو ایک نیکسٹ چیز ہے. تو آپ جی محبت میرا یہ خیال ہے کہ ہوتی تب ہے جب کسی کی ایگزسٹنس ہوتی ہے. اگر ایگزسٹنس ہے تو محبت ہے, ایگزسٹنس نہیں ہے تو محبت بھی نہیں ہے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ایگزسٹنس چاہے ہمارے خیال میں ہے, اور وہ جو خیال آپ نے دیا ہے نا, کیونکہ خیال ہی ہے جس سے عمل بھی جنریٹ ہوتا ہے اور جس سے گفتار بھی جنریٹ ہوتی ہے. مگر پھر اب سوال ہے کہ خیال کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے؟ تو یہ والی جو بات, خیال وہاں سے جنریٹ ہوتا ہے کہ جہاں سے اپنا عمل ختم ہو جاتا ہے, جہاں سے اپنا کمال کوئی نہیں رہتا, جہاں پہ بالکل پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی کی عطا ہے. ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ بڑا چھوٹے سے پیار کرتا ہے یا چھوٹا بڑے سے پیار کرتا ہے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نہیں, خیال جہاں سے آیا ہے نا, یہ وہ مہربانی والی بات ہے. پھر یہ والی بات وہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیڑی گڈیاں آپے اڈیاں کدی نہ کرن چاہیے, وہی گڈیاں چنگیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ اڈائیں. واہ, جڑیاں سائیاں آپ اڈائیں. اچھا جی, یہ ملی ڈائریکٹ کلندر پاک سے مل لی, پوری کہانی اسی ایک ملاقات اور اسی ایک محبت اور اس پہ کھڑی ہے. آپ بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی سے ملے,
پھر آپ نے سورہ رحمان سنی ہوگی، پھر آگے کیا ہوا ذرا اس کے بارے میں، کس سے ملے، کیسا لگا؟ بابا جی جب میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی تو مجھے جو میسج دیا تھا وہ حمزہ میر میرا ایک دوست ہے، بڑا پیارا آپ کا کاکا ہے جو آسٹریلیا میں ہوتا ہے، اس نے یہ میسج دیا تھا، مگر اس سے پہلے ہم اس کے نانا جان کی طرف جایا کرتے تھے، اور میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں ان کا ذکر کرنا، جی کیونکہ پلیز۔ ان کے پاس جب ہم جاتے تھے تو وہ ایک قادریہ سلسلہ کے بڑے کمال بزرگ تھے، جن کی بڑی مزیدار پرسنالٹی تھی، تقریباً 85 سے 90 سال ان کی عمر تھی، کلین شیو، خواجہ عبد المجید ان کا نام تھا، مگر ہم ان کو پیار سے نانا جان کہتے تھے، اور زلفیں رکھی ہوتی تھیں انہوں نے، ٹوپی پہنتے تھے، اور بڑی سلیس اردو، اور بڑے غصے والے بھی تھے۔ واہ، تو وہ جب ہم ان کے پاس جاتے تھے تو وہ ہمیں بالکل فرنٹ لائن پہ بٹھاتے تھے، ہم لوگ حمزہ، میں اور باقی محسن، آصف، عبد الرحمن، ہم سارے دوست جایا کرتے تھے، تو وہ سامنے بٹھا کے ہمیں ایک بات کرتے تھے کہ جب تم اپنے مرشد کے آگے بیٹھو گے تو بڑے با ادب ہو کے بیٹھنا ہے، فنگرز کراس کر کے نہیں بیٹھنی، اور کوئی ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھنی، اور جب بھی بیٹھو گے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، پتہ نہیں یہ کیا بات کرتے ہیں، خود یہ بیعت کراتے نہیں ہیں، اور مطلب تو اس وقت، اور وہ پھر ختم غوثیہ پڑھواتے تھے، اور قصیدہ غوثیہ کا ایک ورد انہوں نے مجھے بتایا، جو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ نے 12 سال کرنا ہے، مجھے بڑا شوق تھا، اور انہوں نے کہا اس کو 12 سال کنٹینیوسلی کرنا ہے، اور ایک دن بھی ناغہ نہیں آنا چاہیے، وہ مغرب کے ٹائم ہوتا تھا، اور بڑا پیارا ہے قصیدہ غوثیہ، جس میں کچھ اشعار اس کے وہ ہیں کہ وہ فرماتے ہیں غوث الاعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر میرا جمال یا اگر میری حقیقت ایک دریا پہ آشکار ہو جائے تو وہ دریا سوکھ جائے، اور اگر میری حقیقت پہاڑوں پہ آشکار ہو جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور اگر میری حقیقت آگ پہ آشکار ہو جائے تو آگ بجھ کے پانی ہو جائے، اور اگر میری حقیقت مردے پہ آشکار ہو جائے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ تو وہ اس قسم کا تھا بڑا۔ پھر ایک نئی کہانی آ گئی، وہ جو بات سنی نا کہ وہ جو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم مردے کو نہیں، مردہ دل کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ تو باپ جان تب میری ملاقات، کیونکہ نانا جان آفٹر سم ٹائم ہی پاسڈ اوے، اور میری ملاقات ہوئی عبداللہ صاحب سے۔ عبداللہ صاحب سے ملاقات ایسے ہوئی کہ سورہ رحمان کا پیغام سنا۔ سورہ رحمان کا پیغام سننے کی وجہ میری ایک بڑی تکلیف بنی تھی، مجھے 2011 میں آئی کوڈ فیل سم تھنگ اسپننگ یا ناکنگ ان مائی ہیڈ، اور وہ بڑا، میں اس سے تکلیف میں تھا۔ میں نے کچھ ڈاکٹرز کو دکھایا، انہوں نے مجھے بڑا ڈرا دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم دوائیاں کھاؤ، نہیں ٹھیک ہوگے تو ٹیسٹ کراؤ گے، وہ بھی بڑا میں ڈر گیا۔ تو جب میں نے سورہ رحمان سنی تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اور مسئلہ تو ختم ہو گیا وہ، مگر کہانی نئی سٹارٹ ہو گئی۔ وہ نئی کہانی یہ سٹارٹ ہوئی کہ اب عبداللہ سائیں جب بات کرتے تھے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اور آپ کی، تو وہ مارکیٹ سے ٹوٹلی ہٹ کے ایک بات تھی، اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یار یہ کیا ایک کمال کی بات ہے۔ اور پھر میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا جی آپ نے، اور سب بڑے بھائیوں نے ایک بڑا اچھا رول ادا کیا، جس میں جنید بھائی ہیں، عزیر ہیں، علی بھائی ہیں، تو سب نے بڑا پیار کیا۔ تو میں نے ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی میں نے بھی ملنا ہے بابا جی سے۔ تو آپ ایک دفعہ لاہور آئے اور میری آپ سے ملاقات ہوئی پہلی دفعہ۔ جب آپ سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو میرے اندر بڑا یہ سوال تھا کہ میں ایک وظیفہ کر رہا ہوں، وہی جو میں ختم غوثیہ والی بات بتا رہا ہوں، ایک قصیدہ غوثیہ پڑھتا تھا، اور تو آپ سے ملاقات ہوئی۔ تو آپ سے پہلی ملاقات میں آپ نے مجھے کہا کہ حارث سے پہلے ملاقات ہو چکی ہے۔ تو پھر میں نے کہا نہیں بابا جی میری آپ کی پہلی ملاقات ہے۔ اچھا مجھے سمجھ کوئی نہیں آئی۔ آپ نے کہا نہیں بیٹا، کمیونٹی آف سولز والی بات ہے آپ نے ایک بتائی کہ جو روحیں وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہیں وہ یہاں پہ بھی اکٹھی ہوتی ہیں۔ خیر میں نے سن لی، مجھے سمجھ پھر نہیں آئی، مجھے بہت مزہ آیا آپ سے مل کے، مگر میرا سوال اپنی جگہ قائم تھا۔ آپ واپس اسلام آباد چلے گئے، نیکسٹ دعا ہوئی، اور کیونکہ میں ایک سوال لے کے آیا ہوا تھا بڑا، یہ ختم نہیں ہو رہا تھا سوال، تو آپ نے وہ دعا جو سٹارٹ کی نا، ایک شعر سے سٹارٹ کی۔ وہ شعر یہ تھا کہ توڑے ملن سونے ہزاراں اساں یار نہیں وٹانا۔ تو اسی شعر سے آپ نے دعا سٹارٹ کی، اور اسی بات پہ پوری دعا تھی۔ تب پھر مجھے ذرا وہ پتہ چلا، اور وہ والی بات یاد آئی جو نانا جان کہتے تھے کہ جب آپ اپنے مرشد کے آگے بیٹھو گے تو تمیز سے بیٹھنا۔ تو بابا جی پھر تب آپ سے ملاقات ہوئی، اور جب آپ سے ملاقات ہوئی تو پھر دیگ پٹھے پاسوں کھل گئی۔ وہ جو ایک تھا نا نیکیوں کا، اور وہ بہت زیادہ ایک اس میں پھنسا ہوا تھا، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا، اور پھر کیا ہی حسین ملاقات ہوئی بابا جی۔ واہ، آپ دو بھائی
اور ایک بہن ہے. آپ کے والد بزرگوار چودھری مختار صاحب بڑے زبردست پیار کرنے والے, فقیروں کے ماننے والے, بڑے محبت کرنے والے. آپ نے سب سے پہلے سورہ رحمان سنی, اور غالباً آپ گھر میں لاڈلے بھی ہیں, یہ بھی میں بتا دوں جی سب کو. پھر آپ یہ پیغام, چودھری صاحب نے مجھے یہ بات بتائی کہ میں دیکھا کچھ بدلا جی ہے, میں کیا کوئی غلط ہے. کہتے پھر میں حارث نے کیا, حارث سانو بھی نہیں دسنا. بہرحال پھر آپ نے اپنے پیرنٹس کو بتائی. میں نے اور بہت سارے بچے دیکھے فیملیز میں جہاں ان کو خطرہ لگتا ہے یہ جا کہاں رہے. میں نے یہاں تک بھی سنا اور دیکھا ہے کہ بچے آ رہے ہیں دعا کے لیے تو گھر سے اجازت نہیں مل رہی. وہ گھر یہ کہہ کے جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں پارٹی پہ, ان کو لیٹ تک اجازت ہے. وہ گھر میں سے پارٹی والے لباس پہنتے تھے, راستے میں کسی پیٹرول پمپ پہ باتھ روم جا کے بدل کے سادہ لباس پہنتے تھے, آ کے دعا میں بیٹھے رہتے تھے. رات کو واپسی پہ پھر وہی پارٹی ڈریس پہن کے واپسی. ہاؤ ڈیڈ یو مینیج اٹ؟ پیرنٹس تو کبھی نہیں, میں اولاد, ایک بیٹا کیسے باپ کا باپ ہو سکتا ہے, پیرنٹس کیسے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ان یور کیس اٹ از ڈفرینٹ. باب جی بڑا مزیدار ایک واقعہ ہے. ایک دن جب میں گھر پہ تھا تو مجھے پتہ چلا کہ گھر والوں نے میرا ایک افیئر ڈھونڈ لیا, اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس افیئر کا یہ ہوا کیا ہے. اچھا ہوا یہ کیونکہ جب آپ سے ملاقات ہوئی تو میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ سے ملاقات ہوئی اور ہم نے سورہ رحمان سنی, سب سے پہلے میں نے سورہ رحمان سنی, تو اس وقت ہمارے گھر میں ایک شدید ڈپریشن اور بہت ہی ایک مایوسی کے حالات چل رہے تھے, اور بڑے ہی سب گھر والے بڑے پریشان تھے کسی وجہ سے. وہ میں آگے جا کے بتاؤں. تو اتنے میں ہی پاپا نے مجھے ایک دن پوچھا, ہوا یہ کہ رات کے ٹائم دعا ہوتی تھی, 9:30 سٹارٹ ہوتی تھی اور 12 بجے ختم ہوتی تھی, تو 12:30 1 بج جاتے تھے. اور جب آپ لاہور آتے تھے تب پھر پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ رات کب ختم ہونی. تو گھر والوں کو بڑا ایک ٹینشن سٹارٹ ہو گئی, اور سمن نے اور ماما نے بڑا کہا کہ جی اس کی 100% کوئی گرل فرینڈ ہے اور یہ رات کو جاتا ہے اس سے ملنے کے لیے, اور اس نے جی یہ تو جب مغرب کے ٹائم پڑھتا تھا اس نے وہ بھی پڑھنا چھوڑ دیا, تو یہ کام بڑا خراب ہو گیا. تو پاپا کو کہا کہ آپ چیک کریں. چوئی صاحب نے جی میں نے بٹھا لیا کہ آ جا بھائی تو, میں نے سچی گل دس, سمن نے تیری ماں بڑا روڑا انہوں نے پایا ہوا ہے, بالکل پنجابی. تو میں نے سچی گل دس کس کو ملنے جاتے ہو تم؟ اچھا میں نے کہا اچھا, ان کے ساتھ کیونکہ دوستی بھی تھی. میں نے کہا جی میری بات سنیں, میں نے جس سے ملنا ہوتا نا میں صبح مل لاتا ہوں, رات کو میں واقعی دعا پہ جاتا ہوں. تو پھر ان کو بات ذرا سمجھ میں آئی کہ ہاں یہ اب ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ بات اس کی ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا یار تم جو دعا پہ جاتے ہو, چودھری علی گل جی, تو پھر انہوں نے کہا اچھا یار کون ہے؟ پھر میں نے بتایا کہ جی بابا جی ہیں, اور بڑے خوبصورت بابا جی ہیں. جب آپ دعا سنیں گے تو, کیونکہ اس وقت بابا جی اوو پہ دعا ہوتی تھی اور سب کو ایکسیس نہیں تھی, لمیٹڈ ایکسیس تھی, کیونکہ بہت سارے پورٹلز نہیں کھل سکتے تھے اور وہ سارا. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میرے گھر والے بھی دعا سنیں. تو میں نے ان سے پرومس کیا جی کہ جب بابا جی آئیں گے تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. تو ایک دن پھر ایسا ہی ہوا کہ آپ جب آئے اور ان سے آپ کی ملاقات ہوئی, میں کہتا ہوں کیا ہی کمال ماں باپ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, بہن بھائی ماں باپ, کہ ایک ہی ملاقات میں ان کو ایسا ایک جھٹکا لگا محبت کا, ایسے چینج ہوئے کہ انہوں نے کہا یار تیری گرل فرینڈ صحیح سی, تو جو ہے نا گل صحیح کر رہا سی, اور یہ والی بات جو ہے نا یہ ٹھیک ہے. تو بابا جی اس کے بعد پھر جب بھی آپ آتے ہیں اور ایسا ایک ان کو وہ ایک ہوتا ہے کہ ہمیشہ انتظار ہی رہتا ہے ان کو وقت. واہ, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں جی. نہ صرف یہ کہ آپ کے سب گھر والوں نے آپ کے کہنے پہ سورہ رحمان سنی, آپ نے اس کے علاوہ بھی باہر پیغام دیا, وہ کلا برادری میں بھی پیغام دی. یہ پیغام دیتے وقت یقینی طور پر کوئی مشکل, الجھن, ڈبیٹ بھی ہوتی ہے, بحث بھی کرتے ہیں لوگ. کبھی کوئی ایسی ہوا ہو واقعہ؟ اب جی میرا یہ خیال ہے کہ اگر پیغام دیتے ہوئے بندے کے اندر کوئی کنفیوژن ہے نا, تو پیغام لینے والے کے اندر بھی ڈیفینیٹلی کنفیوژن کریٹ ہوئے گی.
گڈ. مگر اگر بندہ پیغام دیتے ہوئے کانفیڈنٹ ہے تو جو پیغام ریسیو کر رہا ہے وہ بھی بہت خوبصورت طریقے سے پیغام ریسیو کرے گا. مجھے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے بات کی جائے تو ممکن ہے کہ ایک کان میں گھسے اور دوسرے کان سے باہر نکل جائے, مگر اگر بات دل سے نکلے تو وہ 100% اگلے کے دل میں جا کے بیٹھتی ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے بابا جی, سورہ رحمان سننے کے بعد ایک ایسی روشنی انسان کے اندر داخل ہوتی ہے, وہ والی روشنی جو شاید انسان آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, ظاہری آنکھ سے, وہ واقعی دل میں داخل ہوتی ہے. اور وہ جو الفاظ ہوتے ہیں بندے کے, وہ خالی الفاظ نہیں رہتے, وہ ایک ایسے روشن الفاظ بنتے ہیں کہ ایسی زندگی چینج ہوتی ہے. تو بابا جی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو کبھی بھی مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی سورہ رحمان کا پیغام. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میرا سورہ رحمان پیغام پھیلانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو, کوئی کوتاہی ہو, مگر جس کو بھی میسج دیا ہر بندے نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے میسج لیا. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے اس میں بہت سارے لوگ ہیں, اس میں ججز بھی ہیں, لائرز بھی ہیں, بیوروکریٹس بھی ہیں, پتہ نہیں کیسی کیسی عوام ہے, اس میں بزنس کمیونٹی بھی ہے, ہر قسم کا بندہ ہے. میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ چاہے ہم جتنا مرضی بااختیار ہو جائیں, ہم جتنے مرضی پاورفل ہو جائیں, ہم جو مرضی ہو جائیں, ایک تکلیف کے مارے ہم, ایک تکلیف آتی ہے اور بس ہر چیز ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. ایسا دل نرم ہوتا ہے اور اسی میں شاید اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے. تو باب جی مجھے ویسے کبھی بھی پیغام کے پھیلانے میں یا کوئی مجھے آج تک ایسا بندہ نہیں ملا جو ریٹیلیٹ کرے. وہاں یہ تو حضرت سمنون المحب والی بات اس بات کو اٹیسٹ کرتی ہے کہ محبت ایک بہت مشکل کام ہے جن کو الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. قرآن پاک سماعت کلام سورہ رحمان سے جو قلب میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے, یقینی طور پر اس کو کوئی بھی نہیں بتلا سکتا. بس ایک ایسی ایک خوشی ہے, بس جو کسی بھی دنیا کی کسی چیز کی ملنے کی خوشی سے خرب ہا گنا زیادہ ہے, جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. اچھا جی آپ ملے حمزہ میر سے عبداللہ سے میرے تک. اب اس سارے کے بیچ میں ایک اور ذکر بھی ہو رہا ہے کہ بابا جی کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ. کب آپ کو ریئلائز ہوا, محسوس ہوا کہ یار یہ کوئی کلندر پاک کو ولی اللہ ٹائپ چیز ہے؟ کب آپ کو یہ ایسا محسوس ہوا؟ باب جی آپ ایک بات بتاتے ہیں کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا کہ باب جی ولی اللہ کہاں ملتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تمہیں بینائی عطا فرمائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اللہ کی مہربانی ہو جائے تو پھر ہی انسان کی آنکھ کھل سکتی ہے اور انسان یہ پہچان سکتا ہے. ادروائز تو ہمیں اپنا نہیں پتہ, ہمیں کیسے یہ پتہ لگے گا کہ ہم جس کے سامنے بیٹھے ہیں وہ اللہ کا دوست ہے. اس میں ایک بہت اچھا کام یہ ہوا یا ایک اللہ کی بڑی مہربانی ہو گئی کہ آپ سے ملاقات ہوئی, اور یقیناً اگر آپ سے ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو ہمیں اس بات کا کبھی بھی ادراک نہ ہوتا کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ ہیں. اور جو آپ نے بات بتائی, اگر ہم ظاہری پہلو پہ دیکھیں, یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر ہم ظاہر دیکھیں اور اگر ہم کرامات کا جہان دیکھیں تو یہ تو بالکل اس میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. میں نے بہت ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, اور جو آپ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے بتاتے ہیں کہ جیسے وہ کارڈ کے اوپر فیصلہ تحریر کرتے تھے اور وہ 100% ویسے ہی ہوتا تھا, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بے نظیر کا بھی, اور وہ بڑی حکومتیں بھی توڑیں اور وہ ساری چیزیں. پھر ہم نے آپ کو بھی دیکھا, اور میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں جو آج کل سینیریو چل رہے ہیں, ان میں بھی میں نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے بتائی ہوئی ہیں, مگر کیونکہ آپ ان چیزوں کو بتانے نہیں دیتے. اور ایسی چیزیں بھی دیکھیں جو جیسے آپ نے بتایا کہ کمر پہ ہاتھ رکھا اور وہ کمر درد غائب, اور بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں جس سے بیماریاں بھی ٹھیک ہوئیں, ناممکن کام ممکن ہوئے, اور بڑا کچھ ہوا. مگر میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنے دیا, اور آپ نے ہمیشہ منع کیا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں بتانی. کیونکہ آپ کا سوال وہاں پہ ہوتا ہے کہ اچھا یار یہ بتاؤ کہ ان ساری چیزوں ہونے کے بعد اللہ کہاں ملا ہے تمہیں, اللہ کا خیال دل میں پیدا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو یہ والی جو بات ہے نا, یہ ایک بہت ہی ایک ڈفرینٹ بات ہے. یہ والی بات کہیں سے بھی نہیں ملی. جس کو بھی سنا اس نے کہا کہ جی میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, اور وہ سارا کچھ. مگر یہ والی جو آپ کی بات ہے نا کہ نہیں,
کہ سارا کچھ اچھا، تم ٹھیک بھی ہو جاؤ گے، تمہاری مصیبت بھی ختم ہو جائے گی، بیماری بھی ختم ہو جائے گی، مگر یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کا خیال دل میں پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو بابا جی یہ والی جو بات ہے نا کہ کیا کب محسوس ہوا کہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ ہیں، تو یہ بات ایک بڑی ایک مین بات تھی. اچھا جی، بڑی زبردست بات ہے. میں نے حارث سے جو پوچھا تھا کہ پیغام پھیلانے میں کوئی رکاوٹ، کوئی الجھن، کوئی اریٹیشن، یا اتنی مصروفیت میں یہ انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا، پیغام کیوں پھیلانا چاہیے. جو لوگ پیغام نہیں پھیلاتے، ڈرتے ہیں، گھبراتے، میں نے ان کے لیے وہ اس سے سبق حاصل کریں، اس بات سے کہ آپ محبت سے، دل سے، درد سے اس کو پھیلائیں. کچھ نہیں ہوتا. بیسیکلی ہمیں بھی ایسا ہی ملا پیغام، یعنی ہم ناآشنا تھے تو پھر ہم بھی بدلے اور ہماری زندگی بھی بدلی. اس وقت انسانیت آج نہیں، کلندر پاک بھی یہی کہتے تھے، انسانیت سے سک رہی ہے. دکھی سے سکتی تڑپتی انسانیت تک سورہ رحمان پہنچاؤ. یہ سسکنا ہم نے ڈیفائن کیا. سسکنے سے مراد کیا ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں. تکلیف، تکالیف، یہ ساری چیزیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں اللہ سے دوری میں، کیونکہ ہم نے اس مرکز کو چھوڑا ہے، اس طرف کا رخ چھوڑ دیا ہے. ہمارا رخ فنائیت کی طرف چلا گیا. ہمارا رخ اس طرف کو ہے، اس چیز سے پیار کرتے ہیں جس کا ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ ٹوٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی، یہ نہیں رہے گی، یہ اس کا وجود ہی نہیں رہے گا، یہ دنیا نہیں رہے گی. رہنے والی ذات صرف اللہ کی. آپ یہ بتائیں کہ اس دکھی، اس سے سکتی انسانیت کے لیے اس پیغام کو پھیلانا کتنا ضروری ہے. اب جان مجھے نا ایک واقعہ یاد آ گیا ہے. جی پلیز. 2016 میں میں ایک سرکاری ڈپارٹمنٹ میں گیا. وہ 4 فلورز کی بلڈنگ تھی اور میرا ایک کام تھا، اور میں پہلے فلور پہ گیا تو جیسے سرکاری افسروں کا رویہ ہوتا ہے تو بڑا ایک روڈ رویہ تھا، اور اس نے مجھے اوپر والے فلور پہ بھیج دیا. اوپر گیا تو اس نے مزید اوپر والے فلور پہ ایک اور بندے نے بھیج دیا، اور مطلب کوئی بھی بندہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور بڑے عجیب سے رویے. اور میں اکثر سوچتا تھا کہ یار یہ بہت ہی غلط بات ہے، مطلب جس بھی ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو یہی حال ہے. اور ابھی کرتے 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 یہی ایٹیٹیوڈ دیکھتے دیکھتے 4تھے فلور پہ پہنچ گیا. 4تھے فلور پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک بہت ہی شدید قسم کا زلزلہ آیا، اور میں بھی ڈر گیا. سارے سہم سے گئے، سب کے دل سہم گئے. اور میں 10 منٹ بعد نیچے آیا تو 3rd فلور پہ جو بندہ بڑے ایٹیٹیوڈ سے بات کر رہا تھا اس کا دل بالکل نرم ہوا ہوا تھا. اس نے کہا کہ آپ کا کام ہو گیا، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی کسی اور کام کی ضرورت. دوسرے فلور پہ آیا تو جو 2 افسر ملے انہوں نے کہا کہ یار ہاں جی ٹھیک ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہے، بڑے اچھے طریقے سے. اور بڑا جو اور نیچے آیا تو وہ ایک اسمائلنگ جیسچر سے لوگ مل رہے ہیں، اور وہ سارا. تو جب میں گراؤنڈ فلور پہ پہنچا تو میں نے فیصلہ کیا، اور یہ میں نے سوچا کہ یار یہ زلزلہ نا یہ تو ڈیلی آنا چاہیے کہ یہ اگر اس طرح سے خوف سے ہم بدل جائیں، کہ اگر خوف سے ہم بدل جائیں. تو بابا جی ابھی آپ کا یہ جو کویشچن ہے نا کہ یہ کتنا اہم ہے پیغام، میں نے یہ دیکھا کہ سورہ رحمان بھی یہی کام کرتی ہے کہ انسان کا دل نرم کر دیتی ہے، یہ انسان کو بدل دیتی ہے. اگر ابھی بھی ہم نہ بدلے تو اللہ تعالیٰ کو تو بدلنا آتا ہی ہے، چاہے وہ زلزلے کے تھرو بدلے یا وہ جیسے مرضی بدلے. مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے تعلیم حاصل کر لی مگر تربیت والی بات نا بہت پیچھے رہ گئی. اگر انسان کی تربیت نہیں ہے تو وہ چاہے کسی بھی شعبے میں ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ پولیس والا ہے، چاہے وہ فوجی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، چاہے وہ جج ہے، وہ جنرل ہے، وہ جو مرضی ہے، اگر انسان کی تربیت نہیں ہے نا تو انسان بہت ہی ڈینجرس ہے. مگر اگر انسان کی تربیت ہو جائے تو انسان اتنا ہی زیادہ ایک اچھا اور ہیلپ فل بن سکتا ہے ایک معاشرے کے لیے. تو آپ جی سورہ رحمان کا جو پیغام ہے یہ انسان کی خالی یہ جو ہم تعلیم پہ بیس کرتے ہیں نا، ہم نے باہر جا کے بہت تعلیم بھی حاصل کر لی، علم بھی حاصل کر لیا، مگر تربیت میں 0 کے 0 رہے. تو سورہ رحمان جو تربیت دیتی ہے، جو 7 دن جب بندہ اس کو سنتا ہے، اور جو جیسے میں بھی بات کر رہا تھا کہ ایک ایسی روشنی جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ اپنا کمال ہے یا کیا ہوا، ایک ایسی انرجی آتی ہے، ایک ایسی پازیٹیوٹی آتی ہے.
اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت سب سے اہم کام یہ ہے کہ سورہ رحمان کا پیغام سنا جائے, پھیلایا جائے بحیثیت قوم, کیونکہ جس طرح سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو چکا ہے, ہمارا فیملی سسٹم, ہماری کورٹس میں ایسی بھری پڑی ہیں لیٹیگیشنز, ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کے حق مار رہے ہیں. اور یہ سب سے بڑی بات ہی یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جو تربیت والی بات ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اللہ کا دوست نظر آتا ہے تو پھر ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے, پھر ہم کہیں اور دیکھنے شروع کر دیتے ہیں, پھر ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ والا جو پیغام ہے یہ اللہ کے دوست کا پیغام ہے, اور یہ ایک ایسا روشن پیغام ہے کہ جس نے بھی اس کو سنا ہے وہ 100% چینج ہوا ہے. اور اس کو پھیلانا اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ یہ وقت کی سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت ہے. واہ علم و بس کریوں یار ایک الف تیرے درکار. یہ اللہ کا خیال سب کے دلوں میں جگانا ہے, بسانا. اچھا جی, اب آ گیا سب سے اہم سوال. ہم لاہور جاتے ہیں, جب بھی میں لاہور جاتا ہوں دعا آپ کے گھر ہوتی. آپ کے والد صاحب خود اپنے ہاتھ سے ایک آئٹم بناتے ہیں بڑی زبردست, قیمے سے ریلیٹڈ ہو, گوشت سے ریلیٹڈ ہو, اور پھر خود بیٹھ کے میری پلیٹ میں ڈالیں گے اور انسسٹ کریں گے کھاؤ وغیرہ وغیرہ. ابھی آپ نے پیچھے ذکر کیا تھا مالی حالات کا. ایک ایسا وقت تھا جب مالی حالات بہت دیگرگوں تھے, قرضے چڑھے ہوئے تھے, اور جب آپ نے سورہ رحمان سنی اس کے باوجود 150 بندہ میرے پیچھے پیچھے گھر جا رہا ہے آپ کے, اور 150 بندوں کے لیے کیٹرنگ بھی ہو رہی ہے, کھانے بھی ہو رہے ہیں, اور کوئی اس میں کسی ذائقے کی کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو کھانا کھلانا ایسے حالات میں جب کہ آپ کے بھی اپنی مالی حالات ٹھیک نہ ہوں. یقینی طور پہ فقیر سے محبت کی عمدہ مثال ہے کہ آپ کلند پاک سے نسبت رہتے ہیں. یہاں تو ذرا سے حالات خراب ہوں چہرے لٹکے ہوندے نے. میں نے آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب, آپ کی والدہ محترمہ ہارون, سمن, کسی کا چہرہ لٹکا ہوا نہیں دیکھا, مسکراتے ہی چہرے ملے مجھے. راز کیا ہے؟ باپ جی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ویسے تو والد صاحب کا اس میں بڑا کریڈٹ ہے, سب کو ذرا کھچ کے رکھتے ہیں, ذرا وہ بڑا ان کی ہاں جی, محبت چودھریاں بڑی, دے گھر ہاں تے جی, پھر انج ہی ہونا چاہیے. ان کی محبت بڑی جی. لاجواب ہے. اور جب آپ نے آنا ہوتا ہے تو گھر میں ایک عید کا سما ہوتا ہے, اور وہ خود اپنے ہاتھ سے ساری چیزیں بناتے ہیں, اور وہ ساری گوشت کی آئٹمز خود لے کے آتے ہیں, پھر خود خیال کرتے ہیں. پھر اسی طرح سے سمن, ہارون اور میرے بلکہ جتنے بھی دوست ہیں, عبد الرحمان ہو گیا, وہ سارے ایک اکٹھے ہوتے ہیں اور پوری پریپریشنز ہو رہی ہوتی ہیں. اور مطلب ہمارے لیے نا عید سے بھی بہت آگے کا اگر ایونٹ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ بابا جی نے آنا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مالی حالات بہت زیادہ خراب تھے باب جان, بلکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر 3 بچوں کی شادی ہو سکتی ہے خراب مالی حالات میں, اور وہ سارے کام ہو سکتے ہیں جس کے لیے انسان ساری زندگی محنت کرتا ہے, اور خراب مالی حالات میں سارے کام ہو جائیں, تو یہ والا کام کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اتنے اس ٹائم پہ یہ بات ٹھیک ہے. جب آپ سے ملاقات ہوئی باب جی, پاپا کی ملاقات ہوئی, تو ان کی حالت یہ تھی, کیونکہ ایک بہت ہی کمال کا رننگ بزنس, اسٹیل کا بزنس ہے ہمارا, اور بڑا, کیونکہ اس میں صرف ہم نے پیسے بنتے ہی دیکھے, کرائسس آئے مگر چھوٹے کرائسس تھے, کبھی اتنا سویئر کرائسس نہیں دیکھا تھا. تو بہت ساری پراپرٹیاں بنائیں اور بہت پیسے بنائے, اور ایک ایسا ٹائم آیا کہ بالکل ہر چیز جاتی رہی, اور خالی جاتی نہیں رہی بلکہ مائنس میں آ گئے. اور جو گھر تھا وہ بھی مورٹگیج تھا, اور ان کی جو موومنٹ تھی پاپا کی وہ ایسی ہو گئی کہ جیسے ایک روبوٹ چل رہا ہوتا ہے, بالکل ڈپریشن سے. اور ان کو پھر ایک دن انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے مجھے خالی چیک دے دیے. انہوں نے کہا کہ یار یہ آئی ایم 100% شیور کہ اب میری مطلب بچنے والا چانس کوئی نہیں ہے, اور کیونکہ لائبلٹی اتنی زیادہ ہے, کچھ پیسے بچ گئے ہیں, اور اس کے بعد بینک آ کے تم لوگوں کو گھر سے باہر نکالے گا, اور یہ سارا پرابلم ہے. تو یہ والا مجھے یہ بھی دن یاد ہے. مگر پھر جب آپ سے ملاقات ہوئی نا باب جان,
تو پھر بات پھر وہ ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوا. ایک ایسی انرجی آئی, ایک ایسی سوچ بدلی, ایک ایسی پازیٹیوٹی آئی, ایک ایسی, بس میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت آئی. وہ جو لمحہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملا دیا, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہترین لمحہ یا اس سے کوئی اچھا لمحہ کوئی زندگی میں آ سکتا ہے کہ اللہ کے دوست کی نسبت, اللہ کے دوست کی صحبت نصیب ہوگی. اور پھر اس کے بعد سارے گھر والوں کے علاوہ ایک یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ کیونکہ جب آپ سے ملاقات ہوئی اس وقت آئی واز ان میرڈ, تو کہ جو نیا بندہ آئے گا وہ کیسا ہوگا. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو میری بیگم بھی اور ہارون کی بھی, اور یہ بھی بڑے اچھے لوگ دی, اور بڑا وہ ان کی جو محبت ہے آپ کے لیے, انہوں نے کبھی آج تک مجھے نہیں یاد کہ نور نے روکا ہو کہ تم اسلام آباد جاؤ, بلکہ اتنا سپورٹ کیا ہر کام میں, اور اس محبت میں بڑا سپورٹ کیا باپ جی. تو اس چیز میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں بھی بڑا لکی ہوں اور سارے بڑے خوش نصیب ہیں باپ جان. اچھا جی, یہ بات سنانے کا مقصد یہ تھا, جب آپ خلوص سے, محبت سے ایک پیغام رحمت لے کر کسی دکھی, مصیبت زدہ یا کسی مشکل حالات میں گھرے ہوئے فیملی کے اندر جائیں گے, تو یہ پیغام رحمت ان کے لیے نوید رحمت بن جائے گا. اور اگر وہ اس پہ سن لیں گے تو ہر چیز بدل جائے گی. میں بھی ایک کیریئر ہوں اس پیغام کو آگے پہنچانے کا. آپ جو لوگ پھیلاتے ہیں وہ بھی اس کو محبت سے, اے نہیں رو بانا سے نہیں کہ میں بھی کدھر فقیر لگ گئے ہیں. یہ ہمارے بابا کا پیغام ہے, ہمارے بزرگ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا. اس کو اس طرح سننا ہے, اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانپ لے گی. اچھا جی, بڑی زبردست کیا بات ہے. یہ بتائیں, بڑی زندگی میں مشکلات آتی ہیں, کبھی کوئی ایسی ٹرکی سچویشن آئی جاتی ہے جب آپ نے مجھ سے کچھ کہا ہو اور میں نے کہا ہو جاؤ ٹھیک ہوگی, سب اللہ خیر کرے گا, اور وہاں کچھ اور ہو گیا ہو. یہ کہیں ایسی کبھی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جس سے ایک نسبت کے اندر کوئی وسوسہ, کوئی شر نے, چونکہ ابلیس یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ چپ کر کے ٹیم ہو کے کدھر ٹیم ڈاگ دی شکل پٹا پا کے تسی انہوں بند دیو, وہ تو آخری سانس تک آپ کو ورگلائے گا. کوئی ایسی سچویشن کبھی آئی ہو؟ اب جی مجھے وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر یاد آ گیا. واہ. وہ فرماتے ہیں کہ بس میرا کچھ وس نہیں چلتا, ہو گیا سی جو ہونا, اس سے داکی زور محمد نس جانا یا رونا. واہ. تو اب جان اگر میری بات کی جائے تو میری حقیقت تو یہی ہے کہ بہت ساری ایسی مشکلات دیکھی ہیں, اور بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے, اور اپنی حقیقت بھی یہی ہے. مگر میں نے اس میں ایک چیز دیکھی ہے کہ جو آپ کی تربیت ہے نا, وہ مشکلات کو فیس کرنے کی تربیت ہے, مشکلات سے لڑنے والی تربیت ہے. وہ یہ تربیت ہی نہیں ہے کہ کوئی مشکل آئے تو بس چپ کر کے بیٹھ جاؤ. ایک واقعی سپاہی کی طرح, ایک ایسے جیسے ہم ایک جنگ دیکھتے ہیں تو اس میں اگر ایک جو فوجی ہے یا جو سپاہی ہے وہ لڑنے کے بجائے رونا سٹارٹ کر دے یا بھاگ جائے تو وہ بات کوئی نہیں ہے. تو جو آپ کی تربیت ہے نا, وہ فیس کرنے والی تربیت ہے, وہ لڑنے والی تربیت ہے. میں نے اکثر آپ کے منہ سے سنا ہے کہ اللہ بھی دلیروں کا اللہ ہے, بزدل کے ساتھ اللہ نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیشہ فائٹ کرو, ہمیشہ فیس کرو. اور آپ کیا خوبصورت بات کرتے ہیں کہ اللہ ہے نا, آپ ایک بات کرتے ہیں کہ سب کچھ منو پیاس سنی وے ماں سوائے اللہ ہو. تو جو آپ نے اللہ کا خیال دیا ہے نا کہ نہیں اللہ کی طرف دیکھو, اللہ ہے, اور یہ اس نے جو ہمت دی ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ والی جنگ جو ہے نا وہ ایسے انسان نہیں جیت سکتا. یہ کوئی جتوائے, کوئی سائیں پیچھے ڈاڈا ہو تو پھر یہ والی جنگ انسان جیت سکتا ہے, ورنہ تو واقعی یہ وسوسے, یہ ساری چیزیں انسان کو لے جاتے ہیں. پھر جب یہ والی بات آئی تو پھر ایک نیا سائڈ سٹارٹ ہو گئی, کیونکہ جب ایک بندہ حق کے رستے پہ ہو اور ٹھیک رستے پہ ہو پھر تو وسواس آتے ہیں. تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا حضرت محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ نہ رو نہ رو نہ رو اڑیے, کرما سڑیے, کر کچھ ہوش شدینے, بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نے دکھ سہنے. ہاں, تو بات یہ ہے کہ جب یہ والی سٹوری آخری میں سے دوبارہ سنیں.
کہ بے پرواہ نال یاری لا کے پہندے نے دکھ سہنے. واہ. تو بابو جی پھر ایک نئی کہانی سٹارٹ ہو گئی. پھر کہانی یہ سٹارٹ ہوئی کہ جب حق کے رستے پہ انسان ہوتا ہے یا ایک صحیح کے پیچھے چلتا ہے تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ابلیسی وسواس اور یہ ساری چیزیں تنگ کرتے ہیں اور پھر واقعی ایک اندر جنگ سٹارٹ ہوتی ہے. مگر پھر وہی والی بات کہ وہ ڈاڈا سائیں ہو وہ پکڑ لیتا ہے, وہ نہیں کسی اور چیز کو جانے دیتا, وہ پھر ایکوپٹ کرتا ہے, وہ ایک ایسا ہتھیار دیتا ہے کہ پھر ہر چیز سے بندہ سارے وسوسوں سے لڑتا ہے. وہ واقعی پھر وہ جو ہتھیار ہے نا وہ صبر کا ہتھیار ہے, وہ محبت کا ہتھیار ہے, وہ پیار کرنے کا ہتھیار ہے. وہ اتنے خوبصورت چیز ہے باب جان. مگر بات صرف یہ ہے کہ اگر نگاہ اس دروازے کی طرف ہے جہاں سے یہ سارا خیال آ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ادروائز کام بہت مشکل ہے. وہ ایک شعر میں دوبارہ سنانا چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں کہ نہ چھڈ بوہا پیر دا اڑیے نہیں تے ہو جائیں گی روگی, جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی وہ پگیاڑا جوگی. بہت شکریہ. وہ بگیاڑا جوگی یہ وہی ہے نا کہ وہ جب مرشد کے پیچھے چلو تو پیچھے نہیں دیکھا نا شیطان تمہیں برگلا دے گا.